الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنے طور پر زندگی گزارتا ہے۔ ایک طریقہ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس طریقے میں 100% کامیابی ہے کہ جو کام انسان کر رہا ہے اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا تو اس میں 100% کامیابی اسے ملے گی۔ اور ایسا کامیاب طریقہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے کہا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جس طریقے میں دنیا بھی اچھی بنتی ہے اور جس طریقے میں آخرت بھی بنتی ہے۔ جیسے ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن اس میں طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے اپنایا کہ مال کے اندر جو عیب ہے وہ عیب بتاؤ، کوئی چیز آپ نے بیچی ہے کوئی عیب آیا اس کو واپس لے لو، یہ تجارت کی سنت ہے۔ تو جب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق تجارت کرتا ہے تو اللہ پاک اس تجارت کو کامیابی دیتے ہیں، اس میں برکتیں ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی عادت کے کام ہیں، ایسے ہی عبادت کے کام ہیں، ایسے اخلاق ہیں کہ یہ سب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل رہبری کی ہے۔ اب مکمل دین لے کر آئے، ہر چیز کی رہبری کی، استنجا کا طریقہ بھی بتایا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایسا ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، ایک نکاح کا طریقہ بتایا۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ پھر حدیث پاک میں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دن پہ عمل کیا۔ نکاح کی ترغیب دی گئی، معاشرے کو پاک کیا گیا اور نکاح کو آسان کیا گیا، نکاح کو عام کیا گیا تاکہ ازدواجی زندگی بہتر سے بہتر گزرے اور معاشرہ جو ہے وہ پاک ہو۔ اب دیکھیں اس کی مکمل رہبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ہاں، کہ بچی جوان ہو گئی ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے، کہ کیا کرو کہ جلدی سے نکاح کرو، کہ اس میں تاخیر مت کرو۔ ہاں، کہ نکاح کے 4 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہیں۔ السواک، کہ تمام نبی مسواک کرتے تھے۔ الحیا، تمام نبی حیا والے تھے۔ العطر، تمام نبی کے عطر لگاتے۔ النکاح، یہ تمام نبی کی سنت ہے، اکثر نبیوں نے نکاح کیا۔ تو بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی کہ جلدی کرنے کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 5 چیزوں میں جلدی کرنے کو کہا۔ عجلو، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر مت کرو، کہ اس کا ادا کرنے میں جلدی کرو۔ دوسرے، جب قرضہ ہو جائے تو اس کا ادا کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکال کر اور یہاں اجتماع میں بلا کر یہ بات سمجھائی جاتی ہے
کہ اپنی زندگی کے اندر دین لے آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ لے آئے. ہاں, پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سادہ بنانی چاہیے, مجھ پر قرض نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقروض کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے. کہ جلدی کرے آدمی, کہ قرضہ ہے ادا کرنے میں جلدی کرے. گناہ ہو گیا ہے توبہ کرنے میں جلدی کرے. انسان ہے, بشر ہے, بھول ہو گئی, گناہ ہو گیا, گناہ ہوگا, لیکن ساتھ میں کیا کہا کہ توبہ کرو, اور توبہ میں تاخیر مت کرو. شیطان تاخیر کرواتا ہے, شام کو کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی گھومنے پھرنے کے دن ہے, بعد میں کر لیں گے. کہ نہیں, موت اچانک پچاڑ دیتی ہے, اچانک موت آتی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کہ آدمی کا وقت آتا ہے, نہ ایک سیکنڈ موخر لپکاتے نہ موت چل کرتے, وقت پر موت پکڑ لیتی. تو قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. چوتھی چیز کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے دفنانے میں جلدی کرو, کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کہ بیٹا آ رہا ہے, بیٹی آ رہی ہے, 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئے, کہ نہیں, جلدی کرنی چاہیے, کہ جلدی کرو. ایسے ہی لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, کہ اس کے نکاح میں جلدی کرو. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے, آپ کا طریقہ سکھاتا ہے کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور سیدھا نکاح کرنا چاہیے. بھائی طے ہو گیا, اب اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد نکاح ہو رہا ہے. نہیں, کہ یہاں تو بچہ جوان ہو گیا, تو بچی جوان ہو گئی, تو اب اس کا نکاح کر دو. ماں باپ کی ذمہ ہے کہ اب اگر کوئی چوک ہوئی, کوئی بھول ہوئی, کوئی گناہ ہوا, تو ماں باپ کی ذمہ ہے. اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے. کہ آدمی تاخیر کیوں کرتا ہے, کہ آدمی تلاش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی رہبری فرمائی کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے, لڑکی کیسی ہونی چاہیے. تو دنیا کے اندر مختلف رواج تھے, مختلف طریقے تھے. کہ بعض لوگ لڑکا یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہونا چاہیے. ہاں, کہ لڑکا مالدار ہو, کہ ہماری لڑکی اس کے گھر کے جائے تو خوشحال ہے. یہ کہ لڑکی کیسی لانی, کہ مالدار لانی, تاکہ کچھ لے کر آوے. حالانکہ مال نہ رہنے کا ہے نہ رہے گا, وہ تو وقتی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ پاک الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں, چکڈول کی طرح ہے. کبھی کوئی اوپر, آج وہ کروڑوں پتی ہے, کل روڑ پتی ہے. مال ٹھہرنے کا نہیں, لیکن ایک رواج تھا لوگوں میں. ہاں, اور اس میں یہود مال کو پسند کرتے تھے. کہ دوسرا حسب نسب دیکھا جاتا تھا, کہ بھئی حسب اونچا ہونا چاہیے, فلاں برادری ہونی چاہیے, فلاں برادری ہونی چاہیے. کہ نہیں, اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. کہ مشرکین حسب نسب کو دیکھتے تھے. تیسرے خوبصورتی کو دیکھا جاتا تھا, کہ نصارہ خوبصورتی کو دیکھتے تھے. کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے, لڑکا کیسا ہونا چاہیے. حالانکہ تینوں چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خوبصورتی آج ہے کل نہیں ہے. ہاں, ہمیشہ آدمی خوبصورت نہیں رہتا, ڈھلتی ہے, ڈھلنے کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہبری فرمائی کہ تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. کہ نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ مال کو دیتے ہیں, حسب نسب کو دیکھتے ہیں, خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, دین کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کو دیکھو, کہ لڑکا کیسا ہو, کہ دیندار ہو, کہ لڑکی کیسی ہو, کہ دیندار ہو. کہ لڑکا دیندار ہو, لڑکی دیندار ہو, چاہے کچھ ہو نہ ہو, وہ وقتی ہے, مقدر میں ہوگا تو اللہ پاک دیں گے. ہاں, لیکن بنیادی چیز کہ دینداری ہو, اللہ کا ڈر ہو, تقوی ہو, پاک دامنی ہو. ہاں, کہ دین ہو. فاظفر بذات الدین, یہ رہبری فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں, اور گشت کرتے کرتے گھر کے پاس میں پہنچے. خیر کا زمانہ تھا,
भलाई का ज़माना था, ईमान और ईमान की मेहनत आम थी, एक माहौल बना हुआ था। इसलिए मुतालबा है यहाँ आने वालों से, हर एक से, कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर मुकम्मल दीन को सीखे, अपने ईमान को बनाए और एक माहौल अपना बनाए। अरे करेंगे, अरे सब जाएंगे अल्लाह के रास्ते में। तो वो माहौल बना हुआ था, तो घर का माहौल कि माँ आजमा रही है, कि किससे बहस हो रही है, कि माँ बेटी बहस कर रही है, कि दूध बेचने वाला मकान है और माँ आजमा रही है बेटी को, कि आजमाइश है कि बेटी दूध कम निकला है, तू पानी डाल दे उसमें, सुबह दूध लेने वाले ज़्यादा है। हाँ। बेटी खामोश है। हज़रत उमर ये बात सुन रहे, हज़रत उमर का दबदबा था। माँ ने कहा बेटी उम्र नहीं है, आजमा रही है माँ कि क्या बेटी क्या जवाब देती, लेकिन वो तो तैयार हुई थी कि वो माहौल था, वो फिजा थी, वो ईमानी मेहनत थी, कि घर घर बना हुआ था, कि बच्चा बच्चा कि जवान हर एक बना हुआ था, हर एक के अंदर दीन था, हर एक के अंदर अल्लाह का डर था, हर एक के अंदर अल्लाह का खौफ था, हर एक के सामने आखिरत थी। बेटी जवाब दे रही है माँ उम्र नहीं है, अल्लाह कहाँ चले गए। एक जवान लड़की कह रही है। हाँ, हज़रत उमर लौटे और ये जुमला दोहरा रहे, एक लड़की कह रही है अल्लाह का। हाँ, आपने अपने बेटे का पैगाम भेजा। हाँ, कि क्या चॉइस, क्या पसंद किया, लड़की का तकवा, लड़की की दीनदारी। हालांकि आप तो कौन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर के बारे में फरमाया, लो काना बादी नबी लकाना उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। और कुरान में कई जगह जहाँ आपकी राय थी वहाँ कुरान की आयतें उतरी। ऐसे आप चाहते तो दुनिया की खूबसूरत लड़की लाते अपने बेटे के लिए, लेकिन किसको पसंद किया। हाँ, फस पर बिज़ाति दीन, कि लड़की के अंदर तकवा देखा, कि लड़की, जवान लड़की कह रही है कि अल्लाह कहाँ चले गए। रिश्ता डाला, हाँ, पैगाम कबूल हो गया, शादी हो गई। कि जब बुनियादें सही होती है ना, हाँ, तो फिर औलादों में बरकतें होती है, कि अल्लाह पाक ने उस निकाह में बरकत दी और उस निकाह के ज़रिए लड़की पैदा हुई और उस लड़की से उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, उम्र सानी, कि जिससे फिर अल्लाह पाक ने बड़ा काम लिया, कि जिनके घाट पे बकरी और भेड़िया एक साथ में पानी पीते थे। हाँ, के पानी के घाट पे ऐसे तो बुनियाद सही थी। एक नौजवान भूख की हालत में नहर के किनारे चल रहा है, शिद्दत की भूख है, कारोबार की तलाश में है और भूख ऐसी लगी है, वो चलते 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 उसकी नज़र नहर में एक सेब पर पड़ गई, एक सफरजन पर पड़ी। उस नौजवान ने उस सेब को उठा लिया और खा लिया। अब खाने के बाद फिर एहसास हुआ कि अरे ये तो पूरा सेब था, किसी की मिल्कियत थी, मैंने तो पूछा नहीं और ऐसे ही उठा लिया और मैं खा गया, मुझे पूछना चाहिए। अब एक डर पैदा हुआ कि कल क्या होगा। वो जवान वापस आया और चलते 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 उसने देखा एक बाग है, समझ गया कि यही बाग का सेब है। वो बाग में दाखिल हुआ। वो जो चौकीदार था उसने कहा भाई किससे क्या काम है। कहा ये बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्या काम है। कहा भाई वो एक सेब गिर गया, मैंने उठा के खा लिया, अब उसकी इजाज़त लेनी है। वो चौकीदार देखता रह गया कि सेब की इजाज़त लेने के लिए आया हो। कि हाँ, सेब की इजाज़त के लिए आया हो। चौकीदार गया सीधा। एक अल्लाह वाले एक बुजुर्ग थे जिनका ये बाग था, तो उसने कहा कि हज़रत एक जवान आया है और ये इसलिए आया है, वो आपसे इजाज़त चाहता है। कहा यही इसीलिए, कहा इसीलिए आया है। कहा बुलाओ। अब उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसने कहा कि बेटा कैसे आना हुआ। कहा हज़रत वो इजाज़त ले आया हूँ, आपका सेब मैंने खा लिया, तो आप मुझे इजाज़त दे दे, मेरे लिए हलाल हो जाए। क्या अल्लाह का डर है, क्या आखिरत है, क्या मरने का इंतज़ार है। हाँ, देखो कि मेरा अमल ऐसा ना हो कि जिससे मेरी आखिरत बिगड़ जाए।
یہ ہے دین، پورا دین، یہ سمجھایا جاتا ہے. ہاں، وہ بزرگ کی ایک بیٹی تھی، اس نے دیکھا کہ ارے یہ نوجوان، لیکن ابھی کچھ وقت باقی تھا، وہ بالغ نہیں ہوئی تھی. تو بزرگ کو ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کی ہے، اس کے لیے ایسا لڑکا ہے، اس سے بہتر کیسے مل سکتا ہے. اب جو ہے اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، معاف کر دوں گا میں، لیکن میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ یا یہ باغ ہے، اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی. ہاں، کہ تمہارا کوئی ہے؟ کہا نہ، میرا کوئی نہیں ہے. کہا اس باغ کی آپ رکھوالی کرو. ایک مدت طے ہو گئی. اب اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں کر لوں گا، آپ معاف کر دیں گے؟ کہ ہاں معاف کر دوں گا. اب مدت پوری ہوئی، وہ حضرت کے پاس آئے، حضرت ایک مدت پوری ہو گئی. آپ نے کہا اب آپ معاف کر دیے. کہا نہیں بھائی، دوسری میری شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے بوبڑی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، کہ اس کی میں شادی آپ سے کروانا چاہتا ہوں. اب وہ نوجوان سن کر ایک دم چونک گئے کہ ایسی لڑکی سے میں کیسے شادی کروں. لیکن اس سے بھی یاد آ گیا. ہاں، اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ میرا نکاح کر دیں. حضرت نے اجازت لے لی، نکاح کروا دیا، نکاح ہو گیا. پھر اس جوان سے کہا بیٹا جاؤ وہ کمرے میں، اس میں تمہاری بیوی ہے. تو وہ نوجوان کمرے میں گیا. جیسے دروازہ کھولا اس نے فوراً بند کر دیا اور ایک دم دوڑ کر حضرت کے پاس آیا. کہا حضرت آپ نے مجھے کسی غلط کمرے میں بھیج دیا. اب تو کہہ رہے تھے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے بوبڑی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے. حضرت نے کہا بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسے کی ہے کہ آنکھ سے اس نے غلط کام کیا ہی نہیں، اس لیے وہ آنکھوں سے اندھی ہے. ہاں، زبان سے کبھی غیبت نہیں ہوئی اس کی، اس لیے زبان سے بوبڑی ہے. اور کان سے کبھی کوئی غلط چیزیں سنی نہیں، اس سے بہری ہے. اور ہاتھ سے کوئی غلط چیز اللہ کے حکم کے علاوہ پکڑی نہیں، اور پیر سے غلط جگہ چلی نہیں، اس لیے لنگڑی. ہاں بیٹا، جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے ایسا ہوا کہ میری جو تربیت میں نے اپنی بچی کی ہے، اس سے بہتر کوئی لڑکا ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کو ایک سیب کا ڈر ہے اور اس سیب کا ڈر اسے یہاں لے کر آئے. نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اللہ نے اس میں برکت دی. کون پیدا ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پیروں کے پیر. پھر اللہ نے ان سے بہت بڑا کام دیا. تو یہ بنیاد رکھیے کہ نکاح میں یہ بنیاد ہونی چاہیے کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے، کہ لڑکا نیک ہونا چاہیے. فرض پر بھی ذاتی تھی. ہاں، پھر آگے رہبری فرمائی کہ اب نکاح میں، کہ نکاح کے اندر جو ہے وہ کہ کیسی جگہ پر نکاح ہونا چاہیے، کہ مسجدوں میں نکاح ہونا چاہیے. اس کی ترغیب دی کہ مسجدوں میں نکاح کرو. ہاں، اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کا حق ہے کہ ہر ایک آوے، کہ نکاح میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ولیمے میں اجازت کی ضرورت ہے. ہاں، کہ دعوت بغیر کھانا نہیں ہے، کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہے. لیکن نکاح کے اندر، کہ نکاح میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہ مسلمان کا نکاح ہے کہ شرکت کرو. ہاں، اور اس کو عام کرنا چاہیے، چھپ کر نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اور پھر کہ اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ نکاح آسان ہو جائے. اس کو اتنا عام کرنا چاہیے کہ نکاح کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، معاشرت پاک ہو جائے، بدکاریاں ختم ہو جائے. ہاں، کہ یہ اصول بتایا آپ نے، اس کے مطابق جلدی کرو، دیندار دیکھو. ہاں، اور نکاح مسجدوں میں کرو، عام کرو، کہ چھپ کر نہیں، تاکہ پتہ چلے. ہاں، پھر اس میں بھی سادگی کہی، سادگی کو اختیار کرنے کا، کہ برکت والا نکاح، کہ سادگی والا نکاح. ہاں، کہ جس میں سادگی ہو. تو جیسے نکاح میں سادگی، ایسے ہاں، تو یہاں تو اصل ایجاب و قبول ہے کہ اس سے پہلے بھی سادگی، درمیان میں بھی سادگی، بعد میں بھی سادگی. کہ ولیمہ کرنے کو کہا. ہاں، کہ ولیمہ کرے، لیکن ولیمے میں قرضہ لے کر نہیں، سود پر لے کر نہیں، دکھلاوا نہیں، کہ شہرت نہیں. ہاں، اور اس میں زبردستی نہیں کہ اتنوں کو کہا کرنا پڑے گا، کہ نہیں، کہ اس میں رہبری فرمائی. آسان. دیکھیں اب ولیمے کیسے ہوئے کہ بعض مرتبہ تو اپنے گھروں سے ٹفن منگا لیا اور بیٹھ کر کھا گئے، یہ ولیمہ ہو گیا. ہاں، کہ اتنا آسان کہ ہر ایک کر سکتا ہے. ہاں، کہ نکاح کو بھی آسان کیا، ولیمے کو بھی آسان کیا.
کہ یہ ترتیب ایک بتائی. اور پھر چونکہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو ایک بندھن ہوتا ہے. ہاں ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اپنی الفت والی چیزیں، رغبت والی چیزیں سب چھوڑ کر، کہ جس معاشرے میں، جس گھر میں وہ 18 سال گزارتی ہے، 17 سال گزارتی ہے، ہاں کہ وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس میں آتی ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے وہ طے کر کے آتی ہے کہ اس کا گھر باندھنا ہے، مجھے اس کے گھر کے اندر مجھے رہنا ہے. ہاں کہ موت تک اس کا ساتھ ہے نا. ایک بزرگ ایک اللہ والے جب حالات صحیح ہو گئے تو اچھا مکان ان کا ہوا، تو اچھا مکان بنایا. تو والدہ جو ہے وہ پرانے مکان میں رہتی تھی، تو وہ بزرگ ان کے پاس میں گئے اور کہا کہ کیا امی جان اب چلیں، وہاں سہولت ہے کہ اللہ نے آسانیاں کر دی، اب اس مکان میں چلے. والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اب والدہ تیار نہیں تھی. یہ دونوں پھر گئے، من و سماجت کی، خوشامد کی، بہت کہا. تو پھر والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے والد کا جنازہ اسی گھر سے گیا ہے کہ میرا جنازہ بھی اسی گھر سے جائے. کہ چمن کا رنگ سراسر ایک خزاں تو نے بدلا، ہم نے نہ شاخے گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. طے کر کے آئیے کہ ہمیں یہاں رہنا ہے، سب کو چھوڑ کر آئی. اب اس کے ذمے کیا ہے کہ کھانا، کپڑے، یہ سب چیزیں ہیں، وہ تو اس نے قبول کیا. وہ ایجاب و قبول کر رہا ہے نا اس وقت کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمہ، کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، کہ اس میں اس نے ساری اس کی ذمہ داری طے کی. ہاں اس میں بڑی ذمہ داری اس نے یہ طے کی ہے کہ اس لڑکی کو دیندار بنانا ہے. ہاں دیندار ہے الحمدللہ، اور اگر دیندار نہیں ہے تو اس کو دیندار بنانا. یہ پہلی مرد کی ذمہ داری کہ لڑکا جو ہے وہ، ہاں کہ لڑکے کے ذمہ ہے. لڑکی دیندار ہے، لڑکی کے ذمہ پہلی ذمہ داری اس کو دیندار بنائے. ہاں کہ لڑکی جب دیندار بنے گی نا تو گھرانہ پورا دیندار بنے گا. مرد بنا، فرد بنا، ہاں عورت بنی، خاندان بنا. کہ عورت اس کے پیچھے خاندان ہے، اس کے پیچھے نسلیں ہیں. اگر یہ دیندار بن گئی تو پھر بچے نیک بنیں گے، بچے صالح بنیں گے. پھر بایزید بستامی بنیں گے، بختیار کاکی بنیں گے، جنید بغدادی بنیں گے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بنیں گے. ایسے بنیں گے کہ پھر دنیا میں، ہاں کہ وہ ایک اپنے کام کو ایک مقصد بنائیں گے اور دنیا میں کام ہوگا کہ یہ کس نے کیا کہ عورت کے دیندار ہونے سے. اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری ہے ہاں کہ عورت کو دیندار بنانا، تاکہ معاشرت دیندار بنے. یہ پوری معاشرت عورتوں سے، رہن سہن جو نا عورتوں سے، یہ جتنے ریت رواج ہیں عورتوں کے ذریعے آتے ہیں گھروں میں. وہ جیسا چاہتی ہے ایسا فرنیچر آتا ہے، وہ جیسا چاہتی ہے ایسا ہاں کھانا بنتا ہے، وہ جیسا چاہتی ہے ایسے بچوں کے نکاح ہوتے ہیں جہاں وہ چاہتی ہے ایسا. کیا کر دیندار بن گئی نا، دیندار. اور یہ پہلا ہی موقع ہوتا ہے کہ بنیاد ہمیں دینداری کی ڈالنی ہے. ہاں کہ دینداری کی بنیاد پڑے، کہ دینداری کی بنیاد پڑے کہ جیسے آگے سارے طریقے آپ نے بتائے اس کے مطابق زندگی گزارنا، ایسی ازدواجی زندگی گزارنا، ایسا اچھا ماحول بنانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے کیسے کہا؟ ہاں کہ آپ نے ان کی چیزوں کی تعریف کی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی تو آپ تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا بنایا. ہاں کہ گھر میں چیزیں بن رہی ہے، کبھی کوئی عیب ہو تو چھپا دینا چاہیے. بھائی نمک زیادہ ہے تو ہاں کہ مرچ زیادہ ہو گیا، چپ چاپ کھا لو. آپ نے کبھی نہیں کہا کھانا میں، کبھی آپ نے عیب آپ نے نہیں نکالا. ہاں کہ اب کھا لو. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان آیا. کیا مسئلہ لے کر آیا؟ کہ اس کو طلاق دے دینی ہے، اس کو طلاق دینی ہے، یہ مسئلہ لے کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ جو ہے وہ بڑی بھی کچھ اونچی آواز سے بول رہی تھی. تو باہر کھڑے کھڑے اس نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا تو یہاں بھی چل رہا ہے، تو وہ جانے لگا. حضرت عمر نے دیکھا کہ ارے یہ جا رہا ہے. کہا بھائی کیا بات ہے کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا جو مسئلہ میں لے کر آیا وہ مسئلہ تو آپ کے یہاں بھی چل رہا ہے. ہاں تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کے بڑے احسان ہیں ہم پر، ان کے بڑے احسان ہیں. ہاں یہ ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہے، روٹی الگ سے پکتی، روٹی پکاتی ہے، تنور میں روٹیاں پکتی ہے، ہمارے لیے روٹیاں پکاتی ہے، ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہے. کتنا بڑا احسان ہے.
ہاں ایک دن بیوی چلی جائے نا تو پتہ چلے کہ ایک دن اگر دودھ پیتا بچہ یا چھوٹا بچہ یا 3 سال کا بچہ سنبھالنے کا آوے تو آدمی نہیں سنبھال پاتا. ہاں آپ دیکھو نا 2 گھنٹے اس کو بولو لے کے جاؤ, نہیں سنبھال پاتے. وہ سنبھالتی ہے, ہاں کہ وہ ہمارے بچوں کو سنبھالتی, اور ہمارے لیے تسکین کا ذریعہ ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ تسکین کا ذریعہ ہے, جوانی میں محبت کا ذریعہ ہے, ہاں, اور بڑھاپے میں رحمت کا ذریعہ ہے. ہاں کہ تسکین کا, کہ نکاح تسکین ہے, سکون ملتا ہے اس سے. نہیں تو اگر نکاح نہ ہو نا, چاہے کتنی بڑی عمر ہو, بیچارہ ہے وہ, کہ بیوی ایک تسکین کا ذریعہ, کہ سکون کا ذریعہ ہے. ہاں کتنی بڑی نعمت ہے. اب اس کے پاس زبان ہے تو ذرا سن لے. ہاں کہ ذرا, ہاں کہ عورتوں کی زبان قابو میں نہیں ہے, مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہے, کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ آدمی ذرا سن لے, کہ اس کو سن لے, اس کی چیزوں کی تعریف کرے, اس کے ساتھ پہ اچھا معاملہ کرے. ہاں اچھا معاملہ کرے اس کے ساتھ میں, وقت دے اس کو. پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جاتے ہیں. ہاں آدمی کاروبار سے تھک کر آتا ہے, گھر میں وقت نہیں دیتا, تو باہر جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ پہ بیٹھتا ہے. ارے بھائی اپنی بیوی کو وقت دو, بیٹھو ان کے پاس پہ. ہاں کہ اس کو مانوس کرو, وہ محبت چاہتی ہے آپ سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں نا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کہتی کہ ہماری خوشیاں بڑھ جاتی. حضور گھر میں آتے کہ سارا ٹینشن باہر, سارا ٹینشن باہر, کہ گھر میں داخل ہوتے کہ اب آپ شوہر ہو. ہاں اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو. ہاں کہ جب بندہ گھر میں مسکرا کر داخل ہوتا ہے, بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے, بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے, اللہ کی رحمتیں دونوں پر اترتی ہے. اللہ کی رحمتیں دونوں پر اترتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے, میں پانی پی رہی تھی. آپ مجھے پیار سے حمیرہ کہتے تھے, کہ آپ نے آواز لگی کہ اے حمیرہ پانی بچاؤ. میں پیالے میں پانی پی رہی تھی, آپ نے جب کہا تو میں نے پانی بچایا. آپ میرے قریب آئے, میرے ہاتھ میں سے پیالہ لیا اور آپ اپنے منہ تک لے گئے. پھر آپ نے کہا حمیرہ کہاں سے پانی پیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں نے نشاندہی کی کہ اللہ کے رسول یہاں سے میں نے پانی پیا, آپ نے وہیں سے پانی پیا. یہ بات بتائی. اب آپ سے بڑا تقوی والا کون؟ ہاں آپ سے بڑا تقوی والا کون؟ آپ سے بڑا پرہیزگار کون؟ ہاں کہ کیسے رہنا گھر میں, یہ ہمیں سکھایا. اس لیے کہتے ہیں کہ دین کو سیکھنا چاہیے تاکہ استواذی زندگی صحیح ہو, ایک زندگی گزارنے کا صحیح لطف آئے. ہاں آج گھروں میں مسائل ہے, ساس بہو کا نہیں بنتا, کہ نہ ساس کے پاس ساس کا دین ہے, نہ بہو کے پاس بہو کا دین ہے. ہاں کہ گھر میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں, اور گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, معاشرت بگڑی ہوئی ہے, اور غلط چیزیں آ رہی ہے, غلط طور طریقے آ رہے ہیں. ہاں موت ہمارے ہم سب کے پاس میں لگی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے اجتماع کے ذریعے. اجتماع جو ہوتا ہے نا, اس میں ہر مجلس میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہاں سے ہمیں جانا ہے, اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے, اپنے ہر کام میں نبی کا طریقہ لانا ہے, کہ ہمارے ہر کام میں. ہاں آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. ہاں کہ نکاح میری سنت ہے, کہ ایسی پوری معاشرت کہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. تو ہم سب طے کریں کہ اب تک جو ہوا اللہ ہمیں معاف فرماوے, اب اپنی زندگی ہم صحیح کریں گے. ہاں کہ صحیح زندگی, اور صحیح زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, جماعتوں میں جائے, 4 مہینے لگائے. ہاں دیکھیں آپ کہ ماشاءاللہ دنیا میں ایک محنت ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, اور اس کی خیر وجود میں آ رہی ہے. کہ کیسے لوگ بن گئے. شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی, جوا کھیلنے والوں نے جوا چھوڑ دیا, غلط کام کرنے والوں نے غلط کام چھوڑ دیے. ہاں کہ رسومات ختم ہو گئے. ہاں کہ یہ کام کی برکت سے, کہ اس لیے اس کام کے اندر ہم سب کو لگنا بھی ہے, لگانا بھی ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا ہے. ہاں کہ اپنے ہفتہ واری تعلیم میں اپنی مسورات کو بھیجنا, یہ دین لانے کی لائن ہے. ہاں اسے دین آئے گا. ہفتہ واری تعلیم جو ہو رہی ہے ہماری مسورات کی, کہ اس میں ان کو بھیجنا ہے, پابندی سے ان کو بھیجنا ہے. جو پرانی بہنیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جائے, ان کے رنگ کے اندر رنگے. عورتوں کے اندر جو ہے نا خربوزے کو رنگ پکڑتا ہے, کہ ان کو دیکھ کر شرح برتا آتا ہے, صحیح چیزیں آتی ہے وہ لے کر آتی ہے وہاں سے, اور پھر 3 مہینے میں ایک مرتبہ ان کو سحر روزہ لے جائے, کہ ان کو بھی جماعتوں میں لے جائے, 3 دن ان کے لگائے. دیکھیں آپ پھر کہ ایک خلوق صحیح ہو رہا ہے.
کہ دنیا کے اندر ماشاءاللہ جو لوگ لگ رہے ہیں زندگیاں بن رہی ہیں، اللہ پاک بنا رہے ہیں، اس لیے ہر ایک طے کرے کہ اب تک جو ہوا اللہ میں معاف فرماوے، اب ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں گے۔ ارے کریں گے؟ ارے بھائی سب طے کرتے ہیں